پن اور عروج ہوتا، اس دور کے پیغمبر کو، اس دور کے نبی کو، رسول کو اسی قبیل کا معجزہ دیا جاتا۔ مثال کے طور پہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو یہ جادوگری کا زمانہ تھا، گھر گھر جادوگر پائے جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کرشماتی عصا دیا جو کبھی سانپ بن جاتا ہے اور ان کی پھینکی ہوئی رسیوں کو نگل لیتا ہے، کبھی اس سے روشنی پھوٹتی ہے اور ظلمتوں میں راستے دکھائی دیتے ہیں، کبھی اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ پتے جھاڑ لیتے ہیں، کبھی ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جادوگروں کو اپنے جادو پہ، اپنی سحر انگیزیوں پہ ناز تھا، اور جب انہوں نے اپنے کرتب دکھائے تو وہی عصا اژدہا بن گیا اور ساری رسیاں نگل لیتا ہے اور پھر سمٹتا ہے تو عصا کا عصا رہ جاتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت، آپ کی رسالت اور آپ کی عظمت کا بیان، اظہار سب کے سامنے آتا ہے۔ تو چونکہ دور جادوگری کا تھا تو جو معجزہ دیا گیا وہ اس قبیل کا تھا جو جادو کے فخر کو توڑ کے رکھ دے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جلوہ گر ہوئے تو مصر کی تہذیب میں حسن کے چرچے تھے، لب و رخسار کی باتیں تھیں، قد رانا کے تذکرے تھے، اور ایک سے ایک بڑھ کر حسین اپنے حسن کے کرشمے دکھا کے دل لبھاتا تھا۔ تو اللہ نے جناب یوسف علیہ السلام کو معجزہ جمال عطا کیا، اور جب ان کے حسن کا چراغ روشن ہوا تو سارے چراغ بجھ گئے، اور جنہیں اپنے حسن پہ ناز تھا ان کے ہاتھوں پہ چھریاں چل گئیں۔ فَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرٌ إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم۔ وہ بولی کہ یہ تو کوئی مقرب فرشتہ لگتا ہے، یہ تو بشر ہے ہی نہیں۔ تو گویا ان کی آنکھیں چندھیا گئیں، جمال یوسفی کی کرشمہ سازیاں اور حسن یوسفی کی تابانیاں اور ان کے حسن کی فراوانیاں اس قدر ان کے حواس پہ غالب آئیں کہ وہ اپنے ہوش کھو بیٹھی، اور ان کو یارائے ضبط نہ رہا، اور اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی چھریوں سے اپنے ہی ہاتھ کاٹنے لگی۔ تو چونکہ حسن کے تذکرے تھے، جمال کے تنتنے تھے، تو جو معجزہ دیا گیا اس دور کے پیغمبر کو وہ حسن کی شکل میں عطا کیا گیا۔ گو اللہ کا ہر نبی ہنسی ہوا، لیکن اللہ نے جناب یوسف علیہ السلام کو خاص کشش عطا کی، اور جناب یوسف علیہ السلام کے جمال اور خوبصورتی کے تذکرے مصر کے کوچہ و بازار میں ہونے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو یہ طب یونانی کے عروج کا زمانہ تھا۔ حکیم جالینوس، حکیم افلاطون، حکیم بقراط اور حکیم سقراط، بڑے بڑے اطباء یونان نے اپنے فن کا لوہا منوایا تھا، لیکن 3 امراض کا علاج ان سے نہیں ہو پایا تھا۔ مادرزاد نابینا کی آنکھوں میں روشنی نہیں اتار سکتے تھے، کوڑی کے جسم کو شفا دینا ان کے بس کا روگ نہیں تھا، اس کا علاج، اس کی دوا تک میسر نہیں تھی۔ تیسرا، ان کے پاس موت کا علاج نہیں تھا۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہوئے تو اللہ نے ان کو یہ تینوں علاج عطا کیے۔ وہ کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے شفا ہوتی، نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے نور اتر آتا، مردے کو ٹھوکر مارتے وہ اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتا۔ تو جب طب کا جادو سر چڑھ کے بول رہا تھا تو اللہ نے اس دور کے مطابق اپنے پیغمبر کو، اپنے رسول کو، اپنے جلیل القدر نبی کو یہ معجزہ عطا کیا کہ جو اس دور کے فخر کو توڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آپ مختلف انبیاء علیہم السلام کی تاریخ پڑھ لیں اور اس دور میں انبیاء کو دیے گئے معجزات کی تفصیلات دیکھ لیجئے، آپ کو ایسا ہی ملے گا
کہ جس دور میں جس چیز کا عروج ہوتا اس دور کے نبی کو اس طرح کا ہی معجزہ دیا جاتا۔ جب لوگوں کے لحن اور آوازیں اور ان کی خوبصورتیاں دلوں پر اثر انگیز ہو رہی تھی تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وہ گلا دیا کہ آپ جب بولتے اور آپ جب آواز لگاتے تو چلتے پرندے بھی رکنے لگتے۔ اچھا، یہ زرہ سازی کا زمانہ تھا اور لوہے کو ڈھال کر کے مختلف شکلوں کے اندر زرہیں بنائی جاتی تھیں اور دیگر ظروف بنائے جاتے تھے۔ آج بھی لوہے کو گرم کیا جاتا ہے اور پھر وہ نرم ہوتا ہے تو شکلیں دی جاتی، تو شروع سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ تو جب لوہے کی صنعت عروج پر تھی تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے دوسرا معجزہ یہ عطا کیا کہ وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے موم کی طرح نرم ہو جاتا، پھر جو شکل صورت اس کو دینا چاہتے وہ اس کو دے دیتے۔ تو آپ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ پڑھ لیں، میں نے کہا، تو آپ کو ایسا ہی ملے گا کہ ہر دور کے نبی کو جو دیا گیا معجزہ ہے وہ اس دور کی مطابقت میں دیا گیا۔ جب میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبہ تشریف لائے تو یہ زبان و بیان کے عروج کا زمانہ تھا۔ ایک سے بڑھ کر ایک شاعر، ادیب، سخنور پایا جاتا تھا۔ اگر کوئی شاعر نہیں تھا تو فن شعر سے آشنا ضرور تھا۔ تو جب سخنوری کا جادو سر چڑھ کے بول رہا تھا تو اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے بڑا معجزہ قرآن کی صورت میں عطا کیا، اور پھر بطور تحدی انہیں کہا کہ اگر تمہیں اس میں شک ہے تو اس کی مثل ایک صورت ہی لے آؤ۔ اب قرآن کا مثل اگر لایا جانا ممکن ہوتا تو وہ ضرور یہ کر گزرتے۔ الاتقان فی علوم القرآن میں امام سیوطی نے لکھا ہے کہ اگر قرآن کی مثل لانا ممکن ہوتا تو بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتی، اتنی جانیں نہ ان کی طرف سے ضائع ہوتی نہ مسلمان قربان کرتے۔ سیدھی سی بات تھی کہ وہ قرآن کی مثل ایک سورت لے آتے، اور کوئی سورہ بقرہ جتنی طویل سورت کا مطالبہ نہیں ہوا تھا، چاہے 3 آیات پر مشتمل سورت ہی لے آتے، لیکن وہ نہیں لا سکے۔ تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کسی کے اندر ہمت ہی نہ ہوئی کہ قرآن کی مثل لا سکے، اور آج بھی قرآن کا چیلنج اپنی اسی شکل کے اندر موجود ہے۔ دنیا کے اوپر آج بھی کتنے مستشرقین ہیں جو پیدائشی عربی دان ہیں، پیدائشی عرب ہیں، شعراء بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، بڑے بڑے صحافی بھی ہیں، اور وہ مذہباً مشرباً مختلف عقائد سے متعلق ہیں، اسلام کی دشمنی میں سویل سے لے کر شام تک سرگرم عمل ہے، لیکن وہ آج بھی اس چیلنج کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اس چیلنج کو قبول کیا ہی نہیں جا سکتا۔ قرآن نے کہا تھا کہ آؤ ایک صورت ہی لے آؤ، نہ کوئی کل لا سکا نہ کوئی آج لا سکتا ہے، اور قرآن نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں لا سکے تو کبھی بھی نہیں لا سکو گے۔ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن قرآن کی مثل لانا تمہارے بس کا روگ ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ دنیا کی ہر کتاب کے آخر میں یا آغاز میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس میں کوئی غلطی پائیں تو ہمیں ضرور مطلع کریں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں ہم اس کی اصلاح کر لیں۔ یہ واحد کتاب قرآن مجید میں ہے جس کے کتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ وہ کتاب جو حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ چونکہ معجزہ ہر نبی کو اس کے دور کی مطابقت میں ملا ہے۔ جب حضور تشریف لائے تو زبان و بیان کے تنتنے تھے، شعراء، اہل علم، سخنور، ان کا جادو سر چڑھ کے بول رہا تھا، تو سب سے بڑا معجزہ قرآن دیا گیا، اور پھر اس کو بطور تحدی پیش کیا گیا، اور اس چیلنج کو آج تک کوئی قبول بھی نہ کر پایا۔ دوسری بات کہ مختلف انبیاء کو جو معجزے دیے گئے ان کے ادوار میں جس چیز کا عروج اور بانکپن ہوا اس کی مطابقت میں معجزے دے دیے گئے، لیکن میرے حضور کا دور ہمایوں اور عہد خوش خصال صرف چند سالوں پہ محیط تو نہیں ہے، قیامت تک زمانہ میرے حضور کا ہی ہے۔ اس لیے صرف ایک معجزہ نہیں دیا گیا، حضور کو متعدد معجزے دیے گئے ہیں، اور ہر دور کی اٹھان دیکھ لیجئے،
پھر معجزات کی فہرست دیکھ لیجئے، حضور علیہ السلام کے ہر معجزے کو کسی دور کے ساتھ جوڑیے تو ہر دور کے فخر کو حضور کا معجزہ توڑتا دکھائی دیتا ہے۔ میں ابھی اسی جمعۃ المبارک کے موقع پہ کہا تھا کہ آج کورونا کی شکل میں جو وبائی مرض پھیلی ہے تو اس کی احتیاطی تدابیر جو بتائی جا رہی ہیں ان میں سب سے اہم تدبیر اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے، بار بار ہاتھوں کو دھونا ہے، بار بار چہرے کو دھونا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ آج کی تحقیقات ہیں کہ آپ اپنے اعضائے بدنیہ کو بار بار دھوئیں گے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں گے تو وبائی امراض سے تمہیں نجات ملے گی۔ تو میرے حضور نے تو دین کا حصہ صفائی کو قرار دیا، الطہارۃ شطر الایمان کہا، نصف الایمان قرار دیا گیا طہارت کو، پاکیزگی کو۔ اور مسلمانوں کے لیے تو اس پہ عمل کرنا اس لیے آسان ہے، بار بار ہاتھ دھونے کے عمل سے گزرنا ان کے لیے مشکل نہیں، کیونکہ یہ ان کی عادت ہے۔ دن میں 5 مرتبہ نمازوں کے لیے یہ لوگ وضو کرتے ہیں اور وضو پر پھر وضو کرتے ہیں، تو بار بار وضو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ آج دنیا تحقیق کے نتیجے میں جہاں پہنچ رہی ہے، میرے حضور وہاں آپ کو کھڑے نظر آتے ہیں، میرے حضور کی سنت آپ کو وہاں دکھائی دیتی ہے، تو گویا سائنس آج بھی محمد عربی کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ تو ہر دور کی اٹھان دیکھ لیجیے اور پھر حضور کے معجزات کی فہرست دیکھ لیجیے، حضور کی تعلیمات دیکھ لیجیے۔ لیکن 2 دور حضور کے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک وہ دور جب حضور تشریف لائے تو یہ زبان و بیان کا عروج تھا، قرآن دیا گیا۔ دوسرا دور قرب قیامت کا۔ تو قرب قیامت کے زمانے میں انسانی عروج، بانکپن، ترقی اور سائنسی ارتقاء زمانے نے دیکھنا تھا۔ اپالو 11 کے ذریعے سے لوگوں نے چاند پہ جانے کی بات کرنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دوسرا بڑا معجزہ معراج دیا کہ سائنسدان الٹی چھلانگیں بھی لگا لیں لیکن وہاں ان کا تخیل بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں محمد عربی کے قدم پہنچ گئے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ تو جو رفعتیں، جو بلندیاں، جو عروج اور جو بانکپن میرے حضور نے پایا ہے اور جن بلندیوں تک میرے حضور پہنچے ہیں، انسانی عقل و فہم جمع ہو کر کے بھی اس کی گرد کو نہیں چھو سکتی ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ تو ان کی عظمتوں اور ان کی رفعتوں کے بیان کا نام معراج ہے۔ تو انہوں نے ان بلندیوں کو چھوا اور ان رفعتوں تک پہنچے، اور وہاں تک حضور علیہ السلام نے صعود کیا اور پرواز کی کہ عقل انسانی تھک جاتی ہے اور مرغ عقل سوختہ پر ہے جہاں میرے حضور پہنچتے ہیں۔ اور انسانیت کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ اس کائنات کا وہ انسان کامل، اس کائنات کا وہ اکمل اور مکمل انسان کو بلندی کا راستہ دکھاتا ہے اور عروج کی طرف ہم سفر ہونے کا سبق اور درس دیتا ہے۔ تو گویا معراج انسانی ارتقاء کا ایک سبق ہے، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ ترقی کے زینے چڑھتے ہوئے انسان کو بلندیوں کے سفر کی طرف عازم سفر ہونا چاہیے۔ اور یہ نو آسماں، یہ سپہر و گردوں اور یہ کائنات، یہ انسان کے لیے نخچیر ہے، اور انسان جو ہے وہ آگے بڑھتا ہی چلا۔ اللہ نے معجزہ معراج عطا کر کے عروج، بانکپن اور شان و شوکت نصیب فرمائے۔ اب آقا کریم علیہ السلام کا سفر معراج جو 27ویں شب کو حضور کے اعلان نبوت کے 11ویں یا 12ویں یا 13ویں باختلاف روایات کسی سال بھی ہوا ہے، اور جو معروف قول ہے وہ یہ تھا کہ یہ رات بھی 27ویں رجب المرجب کی تھی جب حضور علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے جہاں کسی کا تخیل بھی نہیں جا سکتا۔ تو گویا اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عروج بخشا، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر معراج کیا امر منام تھا یا حضور جسم اور روح کے ساتھ تشریف لے گئے؟
کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضور نے خواب میں یہ سفر کیا ہے۔ حضرت علامہ آلوسی شکری بغدادی علیہ رحمہ روح المعانی میں اس پر بڑی مفصل گفتگو کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ امر منام تھا، خواب میں حضور نے یہ سفر کیا ہے، تو پھر قریش نے اس کو محال کیوں جانا؟ اور اس پر کتنے لوگ تھے جنہوں نے بہت زیادہ تردد کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، حالانکہ حضور کے معجزات کا ظہور ہو رہا تھا۔ لیکن اس پر بہت سارے لوگوں نے بحث کی، بلکہ ام ہانی جن کے گھر میں حضور کو معراج ہوا تھا، جب حضور وہاں سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ بات قریش مکہ کو نہ بتائیے گا، وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ اور حضور علیہ السلام کا ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے دامن پکڑ لیا، تو حضور نے دامن چھڑایا، انہوں نے اپنی لونڈی نبعہ کو بھیجا، کہا جا کے دیکھو کہ یہ کیا کہتے ہیں اور لوگوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اور پھر میرے اور آپ کے آقا و مولا حتیم جو ہے وہ حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان کھڑے ہو کر کے یہ بات سناتے ہیں لوگوں کو، اور قریش مکہ اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ جب اس سے قبل مسجد اقصیٰ کو نہیں دیکھا اور آپ مسجد اقصیٰ میں جانے کی بات کرتے ہیں، تو آپ ہمیں مسجد اقصیٰ کے نقشے کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں پوچھو، میں جب دیکھ کے آیا ہوں تو میں ایک ایک چیز بتاؤں گا۔ تو انہوں نے وہ چیزیں پوچھنا شروع کر دیں جو عادتاً آدمی دیکھنے کا مزاج نہیں رکھتا۔ اس کی کھڑکیاں کتنی تھیں، اس کے شہتیر کتنے تھے، اس کے بالے کتنے تھے، اس کے دروازے کتنے تھے، دروازوں میں میخیں کتنی لگی تھیں۔ اب عمومی طور پہ آپ اپنے گھر کے بارے میں بھی یہ معلومات نہیں دے سکتے کہ وہاں کتنے پنکھے ٹوٹل لگے ہیں، کتنے بلب لگے ہیں، کتنے قبضے اور کیل لگے ہوئے، جبکہ آپ وہاں 20 25 30 سال سے بھی رہ رہے ہوں تو آپ اس کے بارے میں یہ نہیں بتا سکتے۔ عادتاً انسان ان چیزوں کو گن کے یاد رکھنے کا مزاج نہیں رکھتا۔ تو انہوں نے مسجد اقصیٰ کے بارے میں وہ سوال شروع کر دیے جو عادتاً انسان دیکھتا نہیں، یاد نہیں رکھتا، ازبر نہیں کرتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں ایک لمحے کے لیے تو پریشان ہوا، لیکن پھر میرے رب نے میرے لیے مسجد اقصیٰ کو یوں کر دیا جس طرح میرے چچا ابو طالب کا گھر ہوتا ہے، اور میں دیکھتا جاتا تھا اور انہیں بتاتا چلا جاتا تھا۔ تو کہنے لگے امنات فقد اصاب۔ بہرحال نقشہ بیان کرنے میں تو آپ بڑے ماہر نکلے، چونکہ آپ نے یہ اعلان کرنا تھا، اس لیے پہلے سے کوئی ماہر شخص بھیج کے ساری تفصیلات منگوائی ہیں، انہیں ازبر کیا ہے، اور ہمارے پوچھنے پر آپ نے بتا دیا۔ حضور نے فرمایا یہ تمہارا مطالبہ تھا کہ اگر میں اس کے بارے میں کچھ بتا دوں تو مجھے میری بات کی تصدیق کرو گے، لیکن اب تم نے یہ بات گھڑ لی۔ کہنے لگے اچھا ہمارے کچھ قافلے شام گئے ہیں، تو ظاہر ہے اسی راستے سے آپ گئے ہوں گے، تو آپ اگر ان قافلوں کے بارے میں ہمیں خبر دے دیں تو پھر ہم یقین سے کہہ سکیں گے کہ آپ نے یہ سارا منظر دیکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہارے قافلوں کی خبر دے دیتا ہوں۔ تمہارا ایک قافلہ مجھے مقام روحا پہ ملا تھا، تمہارا ایک قافلہ مجھے فلاں جگہ پہ ملا تھا، فلاں جگہ سے گزرا تو قافلے والے ان کا اونٹ بدک گیا اور ایک سوار گر گیا جس سے اس کا بازو ٹوٹ گیا۔ جب قافلے والے واپس پلٹیں تو دیکھنا کسی کا بازو ٹوٹا تھا یا سلامت تھا۔ اسی طرح ایک قافلے کے بارے فرمایا کہ وہ تو کل شام کو مکہ المکرمہ میں داخل ہو جائے گا، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ بھورے رنگ کے 2 اونٹ اس کے آگے آگے چل رہے ہیں جس میں دھاری دار بوریاں ان کے اوپر لدی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو وہ ایسی بات ہے کہ جو ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں گے، تلی پہ سرسوں جمانے والی بات ہے۔ اور پھر جب شام کے لمحے قریب آئے تو وہ کھڑے ہو گئے اور قافلے کا انتظار کرنے لگے۔ اب قافلہ دکھائی نہیں دے رہا اور سورج درد غروب سے زرد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کفار کے دل خوشی سے اچھلنے لگے اور مسلمانوں کے دل میں تشویش پیدا ہوئی۔ کسی وجہ سے قافلہ لیٹ بھی ہو گیا تو یہ ساری زندگی کہیں گے کہ آپ نے غلط کہا۔ تو کوئی بے چین ہوا اور حضور کے پاس گیا تو آقا کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر گرانی آئی، اور یہ میرے رب کو کیسے گوارا ہے۔ جبریل امین حاضر خدمت ہو کے بولے محبوب پریشان نہیں ہونا، جمع خاطر رکھو، جب تک قافلہ نہیں آئے گا سورج کو ڈوبنے نہیں دیں گے۔ اور جب سورج اپنی آخری کرنیں لپیٹ رہا تھا
تو کسی نے بلند آواز سے کہا قد غربت الشمس، وہ دیکھو سورج غروب ہو گیا۔ تو مسلمانوں نے کہا ذرا نظر اٹھا کے دیکھو وہ قافلہ بھی آ رہا ہے۔ اور جب قافلہ قریب آیا تو جو نشانیاں میرے حضور نے بتائی تھی وہ پائی گئی۔ اب انکار کرنا چاہتے بھی تو نہ کر پاتے، لیکن کہنے لگے کہ حاضہ سحر ابن ابی کبشہ، یہ ابو کبشہ کے بیٹے کا جادو ہے جو سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ تو یہ جادوگری قرار دے کر کے اس کا بھی انکار کر دیا۔ تو یہ اگر بات خواب کی ہوتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ تو یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ حضور نے جاگتے ہوئے یہ منظر دیکھنے کی بات کہی تھی۔ خواب میں تو آپ بھی بہت کچھ دیکھ لیتے ہیں، میں بھی بہت کچھ دیکھتا ہوں، اور ہم جب بیان کرتے ہیں تو کوئی انکار بھی نہیں کرتا۔ تو حضور علیہ السلام نے اگر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جانے کی بات کی تھی اور پھر اس سے آگے جانے کی کہانی سنائی تھی، تو اگر یہ خواب کی کہانی تھی تو اس پہ انکار کیوں ہوا؟ تو یہ حضور نے جاگتے ہوئے جانے کا کہا تھا۔ تو جسم اور روح کے ساتھ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے معراج کیا، اور حضور کے لیے باقاعدہ براق لایا گیا۔ حضور علیہ السلام نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ جو گدھے سے بڑا تھا اور خچر سے چھوٹا تھا، اور وہ اتنا سریع و رفتار تھا کہ جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا، اور اللہ کے محبوب اس پہ سوار ہو کے پہلے مسجد اقصیٰ میں پہنچتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء علیہم السلام حضور کے منتظر ہوتے ہیں، صفیں باندھے کھڑے ہیں، امام آ رہا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کو جبریل امین ہاتھ سے پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کرتے ہیں، اور آقا کریم تمام نبیوں کی امامت کرواتے ہیں۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایاں ہو مانا اول و آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کی عظمتوں کا یوں اعلان ہوتا ہے، اظہار ہوتا ہے، صف بستہ انبیاء علیہم السلام پیچھے کھڑے ہیں، حضور مصلی امامت پہ ہیں، حضور کی عظمتوں کا، امامت کا، شان و رفت کا ظہور ہوتا ہے۔ پھر فرمایا ثم عرج بنا الی السماء، پھر ہمیں آسمان کی طرف لے جایا گیا، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، 7 آسمانوں کے بعد پھر حضور علیہ السلام جبریل امین کے پروں پر بیٹھ کر کے آقا کریم علیہ السلام بھا تک گئے، اور سدرۃ المنتہا کے بعد پھر سبز نوری تخت آیا جسے رف کہتے ہیں۔ پھر حضور اس پہ جلوہ فراز ہوئے، اور جہاں تک میرے رب نے چاہا حضور وہاں تک گئے۔ عقل انسانی یہاں سوختہ پا ہے، مرغ عقل تھک کے گر جاتا ہے۔ میرے امام بولے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغل اولاب کمال ہی۔ تو وہ ان رفتوں تک پہنچے، ان بلندیوں تک پہنچے کہ عقل انسانی وہاں عاجز ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشان دیکھنے کے لیے حضور پہنچتے ہیں۔ اللہ اپنے عجائب قدرت کے خاص نشان دکھانا چاہتا تھا اپنے محبوب کو، اور اپنے دیدار کی دولت سے سرفراز کرنا چاہتا تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ خود چل کے جاتے ہیں، رب ارنی انظر الیک کا نغمہ اس کے حضور پیش کرتے ہیں کہ مالک میں تیرا جمال جہاں آرا دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے جلووں کی خیرات مانگتا ہوں۔ تو جواب ملتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تمہاری آنکھوں میں تاب نہیں کہ میرے جلووں کو سہار سکو، تم طاقت نہیں رکھتے کہ میرے جلووں کو گوارا کر سکو۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام بار بار تقاضۂ رویت کرتے ہیں کہ مالک میں تو تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، ایک چل کے کوہ طور پہ جاتا ہے اور عرض گزار ہوتا ہے کہ مالک تیرے جلووں کی خیرات مانگتا ہوں، تیرے حسن کے جلوے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے جمال جہاں آرا میں، تیرے جمال جہاں آرا سے سیراب ہونا چاہتا ہوں۔ تو جواب ملتا ہے لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور دوسری جانب حضور ام ہانی کے گھر بستر پہ لیٹے ہیں، اور جبریل آ کے کہتے ہیں ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، محبوب آپ سوئے ہو، آپ کا رب آپ کا انتظار کر رہا ہے۔
تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ تو یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اہتمام تھے خصوصی طور پہ جو کیے گئے، اور یہ حضور علیہ السلام کا اعزاز تھا، حضور کی یہ تکریم تھی، اور یہ وہ اعزاز ہے جو کسی اور کو بخشا نہیں گیا۔ اللہ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ یہ وہ رسول ہیں کہ جن کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت دی، ان میں سے ایک کوئی ایسا بھی ہے کہ جس نے اللہ سے کلام کیا، لیکن ایک وہ بھی ہے کہ جو درجوں میں سب سے اوپر نکل گیا، کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمال ہی، تو وہ ان بلندیوں اور ان رفعتوں تک پہنچے جہاں تخیل اور تصور بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ جا کے کہہ رہے ہیں رب ارنی، مالک تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو جواب آتا ہے لن ترانی، اور وہاں صورتحال یہ ہے کہ محبوب جب جمال جہاں آرا کو دیکھتے ہیں تو آواز آتی ہے کہ ما زاغ البصر وما طغی، اللہ اکبر، محبوب آنکھ بھی نہیں چھپکتے، اور حد ادب سے آنکھ آگے بڑھتی بھی نہیں، نہ آنکھ چندھیاتی ہے، جلووں کے وفور سے آنکھ دیکھ نہیں پاتی۔ ایک منظر یہ بھی ہوتا ہے، دوپہر پہ سورج ہو اور آپ اس کی طرف دیکھنا چاہیں تو آنکھوں میں پانی اتر آئے گا، آپ دیکھ نہیں پائیں گے، یہ ہے آنکھ کا چندھیا جانا۔ اور ایک یہ ہے کہ کسی کو آپ دیکھیں تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھے چلے جائیں، تو یہ بھی ادب کے منافی ہوتا ہے۔ اب یہاں کیا اعتدال تھا جو بیان کیا سورہ النجم کے اندر، ما زاغ البصر وما طغی، نہ تو آنکھ چندھیائی کہ اس جلووں کو دیکھ ہی نہ پائے، وما طغی، اور نہ حد ادب سے آگے بڑھی۔ تو دیکھنے کا یہ انوکھا انداز تھا، انوکھا اسلوب تھا۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو قرآن پڑھیے، تو جواب یہی ملا نا لن ترانی، کہ تم نہیں دیکھ پاؤ گے، لیکن انہوں نے کہا کہ مالک میں تو دیکھنا چاہتا ہوں۔ علماء نے اس پہ بات کی ہے، ایک تو ان کا بار بار کہنا اور تقاضۂ رویت کرنا یہ اللہ کی رویت کے امکان کی دلیل ہے۔ علامہ سعد الدین تفتزانی علیہ الرحمہ نے شرح قائد نصفیہ میں اس پہ بحث کی ہے کہ نبی محال کا مطالبہ نہیں کر سکتا، جو چیز محالات میں سے ہو تو نبی اس کا مطالبہ کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ محالات سے نہیں تھا، اللہ کا دیدار ممکن تھا اگرچہ وقوع پذیر نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے متقاضی تھے کہ مالک میں تیرے جمال جہاں آرا کو، تیرے جلووں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا تم نہیں دیکھ سکتے، تو کہا کہ مالک میں تو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب یہ کہہ دیا گیا کہ تم نہیں دیکھ سکتے تو پھر بار بار تقاضا کیوں تھا؟ تو علماء نے کہا کہ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام سنا تھا، اس لیے تڑپ تھی، جس کے کلام میں یہ لطف ہے اس کے دیدار کا مزہ کیا ہوگا۔ تو کہا مالک میں تو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا اچھا، اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ اللہ نے اپنی رویت کو استقرار جبل کے ساتھ معلق کیا۔ ان تفتزانی نے یہاں یہ نقطہ اٹھایا کہ جو ممکن کے ساتھ چیز معلق ہو وہ بھی ممکن ہوتی ہے، اور جو چیز ممکن نہیں ہوتی، جو چیز اس سے معلق کر دی جائے وہ ناممکن ہوتی ہے۔ تو استقرار جبل ممکن تھا اگرچہ استقرار نہ رہا، لیکن ممکن تو تھا، لہٰذا اللہ کا دیدار ممکن تھا۔ لیکن اللہ نے فرمایا اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالی، اور قرآن بتاتا ہے خر موسیٰ صاعقہ، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلیات کا نزول کیا پہاڑ پہ تو وہ جلووں کی تاب نہ لا سکا، پہاڑ جل اٹھا، طور جلنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کو دیکھ رہے تھے اور پہاڑ اللہ کی تجلیوں کا مرکز بن گیا، اور وہ جلووں کی تاب نہ لا سکے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غشی کی سی کیفیت ہوئی اور وہ زمین پر تشریف فرما ہو گئے۔ اور جب اٹھے تو کہا مالک میں تیرے حضور رجوع کرتا ہوں، میں نے اس کا تقاضا ہی کیوں کیا۔ اب علماء نے لکھا کہ اللہ نے جبل طور پر اپنی تجلی صفاتی کا پرتو ڈالا، عکس، ظل اور سایہ ڈالا، تجلی ذاتی نہیں، تجلی صفاتی، اور تجلی صفاتی ہی نہیں، تجلی صفاتی کا پرتو، عکس، ظل اور سایہ،
اور وہ بھی سوئی کے نکے کے کروڑویں حصے کے برابر. اور حضرت موسیٰ اپنے پر نہیں پہاڑ پہ پڑتے ہوئے تجلی صفاتی کے پرتاؤ کو دیکھ کر تاب نہ لا سکے. لیکن اس کے باوجود اللہ کی تجلی صفاتی کے پرتاؤ کو پہاڑ پہ پڑتے ہوئے دیکھا تو تھا، گو تاب نہ لا سکے. آنکھوں میں اتنی بینائی آ گئی. حضرت شیخ علی بن برہان الدین حلبی لکھتے ہیں کہ کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی کو 9 فراسخ دور سے، 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، 27 میل دور سے، تقریباً 50 کلومیٹر دور سے کالے رنگ کے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی کو کالی رات کے اندھیرے میں شب دیجور کی ظلمتوں میں چلتا ہوا دیکھتے بھی تھے، اور اس کے قدموں سے پیدا ہونے والی آواز سرسراہٹ کو سنتے بھی تھے. یہ اس کی نظر کا کمال ہے جس نے تجلی صفاتی کے پرتاؤ کو پہاڑ پہ پڑتے ہوئے دیکھا اور تاب نہ لا سکا، اور جو 18 سال کی مدت کے برابر ذاتی تجلیوں میں گم رہا اور آنکھ بھی نہ جھپکی. اس محمد عربی کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے میرے حضور نے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. تو ان نگاہوں کا کمال اور ان نگاہوں کی شان، اللہ اکبر، اور ان کا مرتبہ اور مرتبہ رفیع کون اس کو تول اور ناپ سکتا ہے؟ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. تو جمال جہاں آرا کے جلووں سے فیضیاب ہوئے، اور حضور علیہ السلام نے جو دیکھا معراج کی شب، جس مقصد کے لیے بلوایا گیا تھا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، بتایا گیا نا کہ ہم اپنے عجائب قدرت کی نشانی اپنے عبد خاص کو، عبد منیب کو دکھانا چاہتے ہیں. تو ان میں سب سے بڑی نشانی تو اپنا دیدار تھا. رخ نور سے پردہ ہٹایا اور اپنے محبوب کو اپنا دیدار دیا. اس کے علاوہ بہت ساری نشانیاں حضور علیہ السلام نے دیکھی. جنت کا مشاہدہ کیا، دوزخ کا مشاہدہ کیا. حضور علیہ السلام نے بہت سارے مناظر دیکھے. جنت میں جنتیوں کو خوش و خرم ہوتے ہوئے دیکھا، اور جہنمیوں کے اندر عذاب سہتے ہوئے لوگوں کو حضور علیہ السلام نے ملاحظہ کیا. ایک قوم کو دیکھا کہ جن کے بدن پر چیتھڑے ہیں اور وہ پتھر کھا رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اموال کی زکوٰۃ نہیں دیتے. وہ زقوم کھا رہے ہیں، تھوہر کھا رہے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں کھا رہے ہیں، اور ان کے بدن کے اوپر چیتھڑے لٹکے ہوئے ہیں. اموال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی یہ صورت حضور کو معراج کی شب دکھائی گئی، اور حضور نے آ کے امت کو اس لیے بتایا تاکہ وہ اپنے اعمال کو درست کر لے. آقا کریم نے ایک نہر کے اندر کچھ لوگوں کو خون کی نہر کے اندر تیرتے دیکھا، کچھ لوگوں کو پتھر کھاتے دیکھا. تو پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا یہ سود خور لوگ ہیں. ایسے لوگوں کو بھی حضور نے ملاحظہ کیا کہ جن کے سامنے اچھے کھانے اور خوشبودار ہنڈیا میں پکتا ہوا گوشت موجود ہے، لیکن وہ اس کی طرف التفات کرنے کی بجائے سڑا ہوا بدبودار متعفن گوشت لیتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے حیرت کے عالم میں پوچھا کہ جبریل یہ کون بد نصیب لوگ ہیں کہ اچھے اچھے کھانے میسر ہیں لیکن ان کو چھوڑ کر کے یہ بدبودار کھانے لینا چاہ رہے ہیں اور بدبودار گوشت میں ہاتھ مار رہے ہیں. تو کہا یہ آپ کی امت کے وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کو پاک بیویاں عطا کی گئی تھیں، لیکن وہ بدکار عورتوں کے ساتھ شب باشی کرتے تھے، راتیں بسر کرتے تھے. حضور علیہ السلام نے آ کے ہمیں یہ بات اس لیے بتائی کہ امت اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، اپنی پاک دامنی اور اپنی عفت کا خیال رکھے. پاکیزہ جات کے اندر اللہ کی قربتوں کے نور سے مالا مال ہوتا ہے. جو اپنی عصمت کے جوہر کو داغدار کر لیتا ہے اور اپنے باطن کو گدلا اور میلا کر لیتا ہے، اس کے پلے کیا رہتا ہے؟ اس کو خدا کا نور دکھائی دینا تو دور کی بات ہے، اس کو تو اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دیتا. وہ اپنے آپ سے خود اوجھل ہو جاتا ہے، وہ خود شناسی کے نور سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے. خدا شناسی تو بہت بڑی دولت ہے. اس لیے اس کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ رہے. تو ان لوگوں کو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے صورت میں دیکھا کہ وہ بدبودار اور متعفن کھانے لے رہے ہیں، جبکہ ان کے سامنے انواع و اقسام کے اچھے کھانے بھی موجود ہیں.
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گزرتے ہوئے ایک اور منظر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے سر پتھروں سے کوٹے جا رہے ہیں۔ تو جبریل امین سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اچھا، جو ہی ان کے سر کوٹے جاتے ہیں اس کے بعد پھر ان کے سر درست ہو جاتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ فرض نمازوں میں کوتاہی کا ارتکاب کرتے تھے، ان کے سر نماز سے بوجھل رہتے تھے۔ تو وہ لوگ جو اللہ کے حضور پنج گانا جھکنے کی توفیق بھی نہیں پاتے، آج معراج النبی کی اس مبارک شب انہیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ وہ کھڑے کہاں ہیں۔ جبکہ ہم کسی شخص سے بھی معمولی تنخواہ لیتے ہوں تو ہمیں ڈیوٹی بہر صورت پوری کرنا ہوتی ہے، ورنہ جو ہے وہ ہماری تنخواہ کاٹ لی جاتی ہے۔ اور آج جب ملک کے ایسے حالات ہیں تو سب سے زیادہ پریشان طبقہ مزدور طبقہ ہے کہ اگر دہاڑی نہیں لگائیں گے تو ہم اپنے بچوں کے کھانے کا انتظام کیسے کریں گے؟ ارب پتی شخص بھی ہو اور وہ فراوانی دولت اور مال کی رکھنے کے باوجود بھی وہ کہتا ہے کہ تم دہاڑی کے لیے نہیں آئے ہو، تو آج تمہیں مزدوری کس نام کی دوں؟ وہ تو کریم رب ہے، ساری زندگی تم نے اس کے حضور سر نہیں جھکایا، پھر بھی تمہیں رزق عطا کرتا ہے، کبھی تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تم نے اس کی نافرمانی کی ہو اور اس نے تمہارا رزق بند کر دیا ہو، لیکن وہ تمہارا رب تم سے اس بات کا متقاضی ہے، تمہارے رب کی تم سے اس بات کی چاہت ہے کہ تم اس کے حضور سجدہ ریز ہو کے اپنی آخرت کو سنوار لو۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں پنج گانا نماز میسر ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آپ نے بارہا یہ بات علماء سے سنی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ معراج کا تحفہ خاص ہی نماز ہے۔ آقا کریم جب قربت خاص میں پہنچتے ہیں تو اللہ جل شانہ سے حضور کو جو چیز نصیب ہوتی ہے امت کے لیے وہ 50 نمازوں کا تحفہ تھا۔ اور آقا کریم واپس آتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تو پوچھتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو کیا تحفہ دیا ہے؟ تو حضور خوشی خوشی بتاتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے 50 نمازیں عطا کی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور تخفیف کی درخواست کریں۔ تو حضور بارگاہ حضدی میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر، تو عرض کرتے ہیں تو 5 نمازوں کی تخفیف ہو جاتی ہے، 45 نمازیں رہ جاتی ہیں۔ تو حضور دوبارہ آتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوتی ہے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ کہا کہ 5 نمازیں معاف کر دی گئی ہیں، 45 نمازیں امت کے لیے لے کے واپس جا رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں، یہ 45 بھی نہیں پڑھ سکیں گے، اللہ سے مزید تخفیف کی درخواست کیجیے۔ تو حضور پھر جاتے ہیں تو 5 نمازوں کی پھر رخصت ملتی ہے، پھر آتے ہیں، وہ پھر عرض کرتے ہیں اللہ حاضل قیاس 5 نمازیں رہ جاتی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا حضرت ایک بار اور جائیے۔ تو حضور نے کہا کہ مجھے رب سے حیا آتی ہے، چونکہ عادت باری تعالیٰ یہی ہے کہ ہر بار جاتے ہیں تو 5 نمازوں کی چھٹی ملتی ہے، اب نمازیں رہ ہی 5 گئی ہیں، تو اب حضور اگر دوبارہ جاتے ہیں تو وہ 5 نمازیں بھی معاف کر دینے کا خیال آتا ہے کہ وہ بھی معاف کر دی جائیں گی، چونکہ عادت باری تعالیٰ یہی جو ہے وہ جاری ہے۔ تو کہا مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ اب 5 نمازیں لے کر حضور امت کے لیے آئے۔ اب اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، اور یہاں بظاہر 9 مرتبہ تبدیلی ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ 45 رہ گئیں، پھر 40، پھر 35، الحاظ القیاس 5 رہ گئیں۔ تو اس کا تو قانون ہے اور اٹل قانون ہے اس کے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کی باتیں بدلتی نہیں، اور یہاں 50 سے 5 نمازیں رہ گئیں۔ تو اللہ نے ایک اور ضابطہ دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا میں اس کو اس کے بدلے میں 10 عطا کروں گا۔ تو گویا تم نمازیں 5 پڑھو گے، ثواب 50 کا ہی عطا ہوگا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ تو آج 5 نماز پڑھنے سے ہمیں ثواب 50 کا ہی ملے گا، اور یہ حضور خاص تحفہ معراج لے کر آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے باوجود کہا کہ نہیں اب دوبارہ نہیں جاؤں گا۔ گویا حضور کو امت سے توقع تھی کہ یہ 5 تو پڑھ لے گی، ہم کیا اتنے نکمے ہیں
کہ حضور کی توقع کے مطابق پورا نہ اتریں اور 5 نمازیں بھی نہ پڑھ سکیں، اور 5 مرتبہ اللہ کے حضور پیش ہو جانا، ہم جب سر جھکاتے ہیں اس کے حضور تو ہمارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور بندے کو سب سے زیادہ قربت جو نصیب ہوتی ہے وہ حالت سجدہ میں ہوتی ہے۔ اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ سجدے میں اس پر اللہ کی کتنی رحمتیں برس رہی ہیں تو وہ سجدے سے کبھی سر ہی نہ اٹھائے۔ تو اللہ کے حضور 5 گانا نماز اہل ایمان کا شعار ہے، اور حضور علیہ السلام نے اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا اور امت کے لیے اس کو معراج قرار دیا۔ الصلاۃ معراج المومنین، حضور کا معراج تو یہ ہے کہ سر عرش گئے، اب امتی اس کا معراج کیا ہے کہ وہ 5 گانا اللہ کے حضور جھکے تو یہ اس کو معراج نصیب ہوگا۔ یہ اس کی عظمت ہے اور یہ اس کی شان ہے اور یہ اس کا عروج اور اس کا بانگپن ہے۔ تو کہا کہ ان لوگوں کے سر کوٹے جا رہے ہیں اور پھر صحیح ہو جاتے ہیں کہ 5 گانا نماز سے، فرائض سے جو غفلت کرنے والے لوگ تھے۔ اچھا، جہاں حضور نے یہ مناظر دیکھے وہاں میرے اور آپ کے آقا مولا نے یہ منظر بھی دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کی زبانیں کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ تو جبریل امین سے حضور نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی زبانیں کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں؟ تو کہا گیا ہؤلاء خطباء الفتنہ من امتک، یہ آپ کی امت کے فتنہ پرور خطیب ہیں جن کی زبانیں انگارے اگلتی ہیں اور جو کہتے ہیں ان کا اپنا عمل وہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ یہ فتنہ پرور خطیب ہیں، آج ان کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے، آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ تو ہمیں بولنے سے قبل اپنے اعمال کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے۔ آج صرف ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دینے والے ہی خطیب نہیں رہے، آج ہر بندہ خطیب ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ اپنے زیر اثر لوگوں کو واعظ و تلقین کرنے بیٹھتا ہے تو لگتا ہے کہ دور موجود کا سب سے بڑا حکیم اور دانا یہی ہے، لیکن جب اس کے اپنے عمل کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو وہ جہاں کھڑا ہوتا ہے باعث شرم ہے۔ تو مجھے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم عملی اعتبار سے کہاں کھڑے ہیں، اور جو ہم کہتے ہیں اگر ہمارا عمل اس کی مطابقت میں نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس ہے تو پھر دیکھیے کہ کتنی کڑی اور سخت سزا وہ قیامت کا دن قائم ہونے والا ہے، جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے ہم بھی دیکھیں گے کہ فتنہ پرور لوگوں کی زبانیں کاٹ دی جائیں گی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑھتے ہوئے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ گٹھڑیاں اکٹھی کر رہے ہیں، اور گٹھڑی اتنی بھاری ہے کہ اس کو اٹھانا مشکل ہو رہا ہے، لیکن مزید لکڑیاں لا کے اس گٹھے کے اندر، اس گٹھڑی کے اندر جمع کرتے چلے جا رہے ہیں، مزید وزن ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے کندھوں پر لوگوں کی امانتوں کا بوجھ تھا اور اس کو ادا نہیں کر پا رہے تھے، اور امانتیں لوگوں کی اپنے پاس رکھتے چلے جاتے تھے۔ قرض اٹھانے والے، لوگوں کی امانتیں سمیٹنے والے اور پھر اس کو واپس نہ کرنے والے، قرض لے کے واپس ادا نہ کرنے والے بلکہ مزید قرض لے لے کے اپنے آپ کو مقروض کرنے والے اور بال بال قرضے میں جکڑنے والے اور نفس سے دلیلیں تراشنے والے کہ یہ میری ضرورت ہے، اور اپنی ضروریات کو اپنی خواہش کے مطابق بڑھا کر کے اپنے آپ کو قرضے میں جکڑنے والے سوچیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ قرض تو ایک ایسا بوجھ ہے کہ شہید کو بھی جنت میں داخل ہونے سے اگر کوئی چیز روکے گی تو وہ قرض ہے۔ تو اپنے سامان کو ہلکا کیجئے اور اپنی ضرورتوں کو محدود کیجئے، اور بار امانت اپنے کندھوں پہ اگر اٹھایا ہے تو اس امانت کو ادا کرنے کی کوشش کیجئے، نہ ایسا ہو کہ قیامت کے دن اس صورت سے دو چار ہونا پڑے۔ حضور علیہ السلام نے گزرتے ہوئے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو بہت خوبرو ہے اور اس کا سر برہنہ ہے۔ اس نے حضور علیہ السلام کو آواز دی اور کہا کہ میں آپ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے التفات نہیں کیا، گزر گئے۔ تو جبریل امین نے کہا کہ حضور آپ نے بہت اچھا کیا، یہ دنیا تھی، اور اگر آپ رک کے اس کی بات سن لیتے تو آپ کی امت بہت سخت دنیا داری میں مبتلا ہو جاتی۔ اگرچہ امت کا ایک کثیر طبقہ پورا دنیا دار بن گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امت کے ایسے افراد آج بھی موجود ہیں جن کا مطمع نظر آخرت ہے، جو اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے مرتے ہیں، رضا الہی ان کا مقصود ہے، ان کی منشا اللہ کو راضی کرنا ہے۔
تو اگر حضور التفات کرتے تو جبریل امین نے کہا کہ آپ کی امت ملتفت ہو جاتی دنیا کی طرف، آخرت کی طرف راغبین کی تعداد نظر ہی نہ آتی، دکھائی ہی نہ دیتی۔ اس امت کا فتنہ مال ہے، دنیا کی محبت، مال کی محبت اور موت کا ڈر اس امت کی بربادی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اس لیے ہم دنیا کے ساتھ محبت اور دنیا کے ساتھ الفت کا ایسا ربط قائم نہ کریں جو ہمیں ہمارے رب سے غافل کر دے۔ دنیا کی محبت کیا ہے؟ دنیا کی محبت خدا سے غافل ہونا ہے۔ اگر کوئی بندہ خدا سے غافل نہیں ہے تو یہ دنیا کی محبت نہیں۔ جیب میں پیسوں کا ہونا یہ دنیا کی محبت نہیں، دل میں ہونا دنیا کی محبت ہے۔ تو جب دل میں مال ہے تو یہ دنیا دار ہے بندہ۔ جیب میں مال سے دنیا دار نہیں ہوتا اگر دل مال کی محبت سے خالی ہو۔ تو ہم اپنی ضروریات کے لیے کاروبار کریں، امور دنیا میں آئیں اور کاروبار کریں اور اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچائیں، آسودہ اور خوشحال زندگی بسر کریں، لیکن ہمارا مقصود صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام گزرے تو حضور کو ایک خوشبو آئی، تو جبریل امین سے پوچھا کہ یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ تو کہا یہ ماشطہ فرعون بنت فرعون کی خوشبو ہے۔ فرعون کی بیٹی کو ایک خاتون کنگھی کیا کرتی تھی، بناؤ سنگار کیا کرتی تھی۔ ایک دن اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو اس نے کنگھی پکڑتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نام سے برباد ہو فرعون۔ تو اس نے کہا کہ کیا میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ اس نے کہا کہ معبود برحق تو وہ ہے اور وہی سچا معبود ہے۔ تو جب فرعون کو پتہ چلا تو اس نے اس کے پورے خاندان کر دیا۔ 2 بیٹیاں تھیں اس کی، 2 اولادیں تھیں اس کی اور ایک شوہر تھا۔ تو اس کو ایک کڑاہے کے اندر تیل ڈال کر کے یا ایک دیگ کے اندر تیل ڈال کر کے اس نے اس کے بچے کو ڈالا، پھر دوسرے بچے کو ڈالا۔ یہ ایک ماں کے لیے کتنا سخت ہوتا ہے۔ ماں کا دل تھوڑا ڈولنے لگا تو بچے نے وہاں سے آواز دی کہ امی حق پر مستقیم رہنا، تو سچائی پر ہے، تو حق پر ہے۔ تو کہا کہ یہ اس ماشطہ کی خوشبو ہے جو مشکل حالات کے اندر بھی حق پر مستقیم رہی، حق پر ڈٹی رہی۔ صداقت پر، سچائی پر، حق پر مستقیم رہنا مشکلات کے باوجود۔ مشکلات نہ آئیں تو آسان ہوتا ہے بات کرنا، جب مشکلات کی بھٹی میں ڈالا جائے تو پھر نکھر کے کوئی سامنے آتا ہے کہ وہ کچا تھا یا پکا تھا، پختہ تھا یا خام تھا۔ تو اللہ نے اس کی آزمائش کی تو وہ اتنی پختہ نکلی، اور اس کے بچوں سے اللہ نے اس کی مدد بھی فرمائی اور اس کو آگ میں ڈال دیا گیا، اس کی ہڈیاں اور اس کا گوشت الگ الگ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اس نے اللہ کا مبارک نام نہیں چھوڑا۔ آج میرے حضور معراج پہ جا رہے ہیں تو اس کی خوشبوئیں سونگھ رہی ہیں۔ تو جو صداقت کی راہوں کے مسافر ہوتے ہیں تو ان کی خوشبوئیں کبھی مان نہیں پڑتی اور ان کی مہک صدیوں گزرنے کے بعد بھی آتی ہے۔ اس لیے ہمارے آقا مولا نے ہمیں یہ بات بتا کر کے ہمیں حق پر قائم رہنے کی تلقین فرمائی ہے اور سچائی پر قائم رہنے کا سبق دیا ہے۔ راستے سے گزرتے ہوئے ایک لکڑی کو دیکھا کہ ہر گزرنے والے کا لباس اس سے الجھتا ہے، تو حضور نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہا کہ حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، یہ ان کی تمثیل اور مثال ہے جو بازاروں، چوراہوں، چوکوں اور گلیوں میں بیٹھ کر کے کچہریاں لگاتے تھے اور آنے جانے والوں کو تنگ کیا کرتے تھے، ان کے لیے اذیت کا سامنا کرتے تھے۔ تو آج ان کو اس صورت کے اندر دکھایا جا رہا ہے۔ مخلوق خدا کے لیے راستے کو کشادہ کیجئے، راستوں کو روک کر کے نہ بیٹھیے، اپنی گاڑی کھڑی کر کے خام خواہ لوگوں کے لیے اذیت کا سامنا نہ کیجئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 15 فٹ کی تنگ سی گلی ہے اور ہم 10 مرلے کا 5 مرلے کا گھر بنایا ہے اور ہر چیز ہم نے گھر کے اندر بنائی ہے، صرف 3 جو ہے وہ سیڑھیاں بنانے کی جگہ ہمارے گھر کے اندر نہیں ہے، اور ہمارے اندر جو ہے وہ موٹر لگانے کے لیے، پانی کے لیے، وہ اندر نلکا لگانے کے لیے، پمپ لگانے کے لیے اندر جگہ نہیں ہے۔ وہ ہم نے اس چھوٹی سی گلی کے اندر سے راستہ روک کر کے دونوں اطراف سے، تو ہم نے لوگوں کو، آنے جانے والوں کو اذیت اور تکلیف دینے کا مزاج بنایا ہوا ہے۔ راستے کشادہ کرو، راستے صاف رکھو اور لوگوں کے لیے آسانیاں
اور راحتوں کے سامان کرو۔ جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت کا سبب بن جاؤ، راحت کا ذریعہ بن جاؤ اور محبت کا سبب بن جاؤ۔ یہ وہ مناظر تھے جو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے معراج کی شب اپنی آنکھوں سے دیکھے اور افادہ امت کے لیے لوگوں کو بتایا کہ یہ وہ امور ہیں کہ جن سے تم اجتناب کر کے اپنی اخروی زندگی کی بہتریوں کا سامان کر سکتے ہو۔ آج معراج النبی کی بابرکت شب ہے اور ہمیں حضور علیہ السلام کی عظمتوں اور حضور کی رفتوں کا جہاں بیان سننے کا موقع ملا، اور ہمیں اس بات پہ ناز ہے کہ ہمارے آقا و مولا وہ سرور و سردار ہیں کہ کائنات کا کوئی فرد اور کوئی بشر حتیٰ کہ کوئی نور بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں محمد عربی کے قدم پہنچے ہیں۔ بشرط چادر تان کے ستا نور چمے پہ کلیاں، بشرط چادر تان کے ستا نور چمے پہ تلیاں، جس دی خاطر سجیاں ہویاں نے عرش بری دیاں گلیاں، بشرط اگے لنگ دئی جاوے نوری رہ گیا تھلے، جس ویلے انہوں ودیاں ویکھیا آکھے بلے بلے بلے۔ وہ عظمتیں، وہ رفتیں، ایک تو حضور کی عظمتوں کا یہ عنوان ہے جس کو سن کے یقیناً ہمارے لہجے میں ٹھنڈ پڑتی ہے، روح کو تسکین ہوتی ہے اور ہمارا دل راحت اور خوشی اور سرشاری کے عالم کے اندر رقص کرنے لگ جاتا ہے۔ دوسری جانب معراج میں جو حضور نے مشاہدات کی اور پھر اپنی امت کے لیے وہ ہمیں بتائے، تو تاکہ ہماری اخروی زندگی کی بہتری کے راستے نکلیں اور ہم اس سے بہت کچھ سیکھ سکیں، تو آج ہمیں یہ بھی عہد کرنا ہوگا کہ ہم آج کی شب حضور علیہ السلام نے جو چیزیں دیکھیں، مشاہدات کیے اور پھر امت کو بتائے، تو ان امور سے اجتناب کریں جو امور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہیں اور جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں، اور ان اعمال کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں جو اعمال ہماری آخرت کی بہتری کے ضامن قرار پاتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی قربت کا سبب اور ذریعہ ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی شب خاص طور پہ ہمیں اپنے گناہوں سے، اپنی لغزشوں اور کوتاہیوں سے توبہ کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے، اس لیے کہ اس وقت پوری دنیا کے اوپر جو مچایا ہے اور جو اس وقت حالات ہیں کہ پوری دنیا سے، دنیا کے ہر ملک سے لاشیں اٹھ رہی ہیں اور انسانیت لرز رہی ہے، اور جو دردناک کیفیت دیکھنے کو آ رہی ہے، یقیناً کوئی بھی حساس دل رکھنے والا شخص ہوگا اس کا کلیجہ منہ کو آئے گا۔ کسی کے گھر سے جنازہ اٹھتا ہے، چاہے وہ کافر کا گھر ہی کیوں نہ ہو، تو یقیناً تکلیف ہوتی ہے۔ پھر بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جس طرح سسک سسک کے وہ موت کی آغوش میں اتر رہے ہیں، اور پھر ہر شخص ایک خوف و ہراس کی کیفیت میں مبتلا ہو گیا، نہ جانے موت کب میرا گھر دیکھ لے۔ ویسے موت اٹل حقیقت ہے، کسی وقت بھی موت کا رخ ہو گیا تو اس رخ کو موڑا نہیں جا سکے گا۔ اقبال نے کہا تھا، موت ہے ہنگامہ آرا کل زمیں خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں۔ جو مرضی کر لیں، جب موت کا سندیسہ آ گیا تو پھر کوئی فرار کا راستہ نہیں ملے گا، کوئی رستگاری نہیں، کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ اور اب تو آنکھوں کے سامنے ہم موت کا رقص دیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا اس منظر کو دیکھ رہی ہے۔ تو آج بالخصوص مسلمانوں کو اللہ کے حضور رجوع کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی، تاکہ اس مشکل وبا سے، اس ابتلا سے، اس کڑے اور سخت امتحان سے ہمیں سرخروئی نصیب ہو۔ سرخروئی کا مفہوم کہ ہم اس ابتلا سے بچ جائیں، اور دوسری بات یہ کہ ہمارا جو توکل اور اللہ پر بھروسہ وہ کہیں ٹوٹنے نہ پائے۔ جو بھی ہوتا ہے، چاہے وہ مرض ہے، چاہے وہ موت ہے، وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہے۔ جو سبب ہیں وہ مسبب کی جگہ پہ نہیں ہے۔ مسبب الگ چیز ہے اور سبب ایک الگ چیز ہے۔ تو جب لوگ سبب کو مسبب کی جگہ پہ سمجھنے لگ جاتے ہیں تو عقیدہ ادھڑ جاتا ہے اور پلے کچھ نہیں رہتا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ اور ہر چیز کے لیے مؤثر حقیقی اسی کی ذات ہے، تو اس عقیدے میں لرزش یا کمزوری نہ آنے پائے۔ تو یہ ایک کڑا امتحان ہے، اس حوالے سے ہمارے عقیدوں کا امتحان ہے۔ تو جو کچھ ہوتا ہے کل من عند اللہ، محبوب فرما دیجئے جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف ہے۔ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا ہمارا مذہب ہمیں
ہمارا مذہب ہمیں تعلیم دیتا ہے، ہمیں تلقین کرتا ہے. ہمیں جو آج محکمہ صحت کے کارپرداز، ذمہ داران اور آیان سلطنت بتا رہے ہیں، ہمارے دین نے ہمیں صدیوں قبل یہ بتایا ہے. ہم دن میں 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں اور بار بار اپنی صفائی کا لحاظ اور خیال رکھتے ہیں. ہمیں طہارت حکمی اور طہارت جو ہے وہ معنوی، ہر طرح کی طہارت کا حکم دیا گیا ہے، اور ہر طرح کی نجاست سے پاک رہنے کا اور صاف رہنے کا حکم دیا گیا ہے. باقی لوگ تو صاف رہنے کی بات کرتے ہیں، ہمارا دین صفائی کے ساتھ ساتھ ہمیں پاکیزگی کا سبق بھی دیتا ہے اور عفت کا درس بھی دیتا ہے. یعنی ہم پاک بھی رہیں، صاف بھی رہیں اور عفیف بھی رہیں. ہمارے دل بھی پاک رہیں، ہمارے خیال بھی ستھرے رہیں، ہماری سوچیں بھی پاک رہیں، اور حد سے اصغر سے، حد سے اکبر سے، ظاہری نجاست سے، باطنی نجاست سے، حکمی نجاست سے، ہر طرح کی نجاست سے پاک ہو کے ہم زندگی گزاریں تو کتنی صالح اور کتنی پاکیزہ زندگی کا تصور ہمارا دین ہمیں دیتا ہے. ہمارا تو آدھا دین ہی صفائی اور ستھرائی ہے. تو اس لیے دریں حالات جو محکمہ صحت کی احتیاطی تدابیر ہیں جو بتائی گئی ہیں، ان پر عمل پیرا ہو کر کے اور پورے حزم و احتیاط کے ساتھ اپنا خیال رکھتے ہوئے، اپنے اطراف میں بستے ہوئے لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کے شب و روز بسر کریں، اور بلا ضرورت اختلاط نہ ہو. جہاں ضروری ہو وہ ایک امر آخر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حالت میں جب کہ کاروبار سکڑ رہے ہیں اور معیشت تنگ ہو رہی ہے اور ملک میں لاک ڈاؤن کی سی کیفیت ہے، تو ظاہر ہے وہ لوگ جو ہر روز کماتے ہیں اور ہر روز اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں، ان کے لیے مشکلات سب سے زیادہ ہیں. ایک تو بیماری کا خوف، اور دوسرا اپنے بچوں کے بھوکے رہنے کا خدشہ. تو میں اور آپ اپنے اطراف میں غور و فکر کریں، دیکھیں جو میرا حلقہ اثر ہے، میری جو استطاعت ہے، استطاعت بھی اپنی دیکھوں اور اپنا حلقہ اثر بھی دیکھوں، اور جہاں تک میں اپنے دائرے میں رہ کے کر سکتا ہوں، جہاں تک آپ کر سکیں، انسانیت کی خدمت کیجیے اور لوگوں کی ڈھارس بندھائیے، لوگوں کو حوصلہ دیجیے، اللہ کی طرف رجوع کیجیے. اللہ تعالیٰ اس بیماری سے، اس وبا سے، اس ابتلا سے، اس آزمائش اور اس کڑے امتحان سے ہمیں نجات عطا فرمائے، ہمیں سرخروئی عطا فرمائے، ہمیں صبر دے، ہمیں حوصلہ دے، اور اس وبا کو بہت جلد وطن عزیز سے دور فرما دے، اور اپنی خاص امان، پناہ اور حفاظتوں کا حصار ہم سب کا مقسوم کرے. دنیا آخرت کی عزتیں ہم سب کی جھولیوں میں ڈال دے. اللہ وطن عزیز کے کوچے کوچے کو خیر سے نوازے، پورے عالم اسلام کی خیر فرمائے، سسکتی انسانیت کی اللہ مدد فرمائے. اور اس وقت جو دکھے ہوئے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے سکون اور طمانینت پیدا فرمائے اور خیر کی راہوں کا ہمیں مسافر رکھے. آپ جتنے ناظرین، حاضرین، حاضرات پوری دنیا کے اوپر اس گفتگو کو سن رہے ہیں، میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ کے حضور سے دعا کرتے ہوئے ہی ہم یہاں سے رخصت ہوں گے. نوافل میں مشغول رہیں، رات ذکر و فکر میں گزاریں، اور کل کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں. ویسے ایک تو لیلۃ المعراج ہے اور کل 27واں مبارک دن ہے، اور دوسرا پیر کا دن بھی ہے، تو یہ 2 نسبتیں کل کے دن کے ساتھ جڑی ہیں. تو کل کا روزہ رکھیں اور خوف و ہراس میں گو مبتلا نہیں ہونا. اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا طاعون کے حوالے سے کہ الطاعون شہادۃ للمسلم شہادۃ لامتی، فرمایا کہ یہ میری امت کے لیے اگر کوئی بندہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ شہادت پاتا ہے. اور فرمایا کہ دوسری جانب کفار کے لیے یہ اذیت ہے، اس کے لیے ایک عذاب کی صورت ہے. تو اس امت کے لیے اگر کوئی اللہ نہ کرے اس مرض میں مبتلا ہو کر کے راہی ملک عدم ہو جاتا ہے کہ ہاں وہ شہید لکھا جائے گا اور اس کا اجر و ثواب اس کو نصیب ہوگا. باقی اللہ حفاظت فرمائے، اپنی امان میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے. کثرت کے ساتھ استغفار کیجیے،
حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے کڑکتی ہوئی بجلیاں بھی اتر رہی ہوں، مستغفر جو استغفار کر رہا ہو اللہ اس کو محفوظ فرمائے گا۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ وبا کے لیے میں نے تسبیح سے بہتر کوئی وظیفہ نہیں دیکھا، تو اللہ کی تسبیح بولیے، استغفار پڑھیے، اور مختلف معصورہ دعائیں جو مختلف احادیث میں آپ تک اب مختلف ذرائع سے پہنچ رہی ہیں، تو ان کو آپ ورد زبان کیجئے۔ کرونا ایک دردناک مرض ہے اس وقت جو وبائی شکل اختیار کر گیا ہے، تو جتنا تذکرہ ہم بیٹھ کے اس کا کرتے ہیں تو اتنا ہی تسبیح و تحلیل، ذکر، اذکار اور معصورہ دعاؤں میں صرف کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ وقت مل گیا، فرصت ہوئی تو قضا نمازیں اگر ہمارے ذمے ہیں تو اس موقع پہ ہمیں قضا نمازیں ادا کر کے اللہ کا قرض ادا کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ تو آئیے ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، چند مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام، اللہم انت ربی وانا عبدک لا الہ الا انت العزیز الاکرم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم اغننا بحلالک عن حرامک وبفضلک عمن سواک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ اللہم انی اسألک والعفاف والغنی، اللہم یا ارحم الراحمین ارحم حوالنا، اللہم عافنی، اللہم عافنی، اللہم عافنی، یا ارحم الراحمین ارحم حوالنا، یا ارحم الراحمین، یا کرم الاکرمین، یا کرم الاکرمین، یا غیاث المستغیثین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ ہاتھ پھیلائے دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے صغائر کبائر معاف فرما دے۔ اللہ، ہم تیرے حضور کالے دل لے کے، کالے منہ لے کے پیش ہیں، اللہ ہم سب کی خطائیں معاف فرما دے۔ اللہ، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے، زیادتیاں کی، تیرے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے حاضر ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے صغائر، ہمارے کبائر معاف فرما دے، جو ظاہر کی انہیں بھی معاف کر دے، جو چھپ کر کی انہیں بھی معاف کر دے۔
اللہ ہماری لغزشوں سے، کوتاہیوں سے، خطاؤں سے، غلطیوں سے درگزر فرما۔ تو کریم ہے، ہم تیرے عاجز، ناتواں، کمزور، ضعیف بندے ہیں۔ اللہ ہماری مدد فرما، ہماری نصرت اور اعانت فرما۔ اللہ ہمارے باطن کے میل اتار دے، اندر کی غلاظتیں دور کر دے، ہمیں ستھرائی، پاکیزگی، عفت، طہارت اور پاک دامنی نصیب فرما۔ ہماری آنکھوں کو شرم و حیا کے اجالے بخش دے، ہماری سوچوں کو نور عطا کر دے، ہمارے خیالوں کو پاکیزگی عطا کر۔ راہوں کے مسافر ہوں، پھیلنے والی جھولیاں تیری ہی چوکھٹ سے خیرات مانگے، پھیلتے ہوئے ہاتھ تیری ہی دہلیز کا خیر مانگے، تیری ہی دہلیز، تیری ہی چوکھٹ سے نور بانٹے، نور مانگیں، رحمت مانگیں، خیرات مانگیں، بھیک مانگیں۔ اللہ تو ہماری ضرورتوں کا کفیل ہے، ہمارے دکھوں کا مداوا ہے، ہمارے دردوں میں، ہماری مصیبتوں میں ہمارا آسرا ہے۔ تو ہی ہماری آخری پناہ گاہ ہے۔ اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے اندر کے سارے پاپ دھو ڈال۔ اللہ ہمیں ستھرائیاں دے دے، ہمیں پاکیزگیاں دے دے، ہمیں عفتیں اور طہارتیں بخش دے، ہمیں پر نور سوچیں عطا کر دیں۔ اللہ ہمیں اپنا کرم، اپنا فضل نصیب فرما دے، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ پھیرنا۔ اللہ ہماری جھولیاں خالی نہ لوٹانا۔ اگر تیری دہلیز سے خالی لوٹے تو کوئی اور در نہیں ہے جہاں بھاگ کے چلے جائیں گے۔ اللہ تیرے بندے تیری دہلیز پہ حاضر ہیں، تیرے محبوب کے معراج کی مبارک شب ہے، عروج اور بانک پن کی وہ گھڑیاں جو تو نے اپنے محبوب کو نصیب کی۔ اللہ معراج کے دولہا کے صدقے سے اللہ بٹتی ہوئی خیرات ہماری جھولی میں ڈال دے۔ اللہ حضور کے صدقے سے، حضور کے توسل سے، پھوٹنے والی ضیاؤں کے صدقے سے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے صغائر اور کبائر معاف فرما دے۔ اللہ اس وقت پوری انسانیت سسک رہی ہے، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جس طرح سے اذیت میں مبتلا ہے، میرے وطن کے اندر جو مہیب اور درد بھرے سائے ہیں اس وبا اور بیماری کے، اپنے کرم سے دور فرما دے۔ اے اللہ، ہم تو کمزور معیشت کے مالک ایک ملک ہیں، ہمارے پاس تو ظاہری اسباب بھی نہیں ہیں۔ میرے مالک، وہ ممالک جو اسباب اور دنیاوی مال و متاع میں بہت آگے تھے، وہ بھی بے بس ہو گئے، گھٹنوں کے بل آ گئے۔ میرے مالک، ہم تو بہت درماندہ، بہت کمزور، قرضوں میں جکڑے ہوئے لوگ، اور اللہ ہم بکھرے، منتشر اور اذیتوں اور قرضوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگ۔ میرے مالک، اگر ہم سے امتحان اور ابتلاء اور آزمائش کی گھڑیاں ہمارے اوپر طویل اور لمبی ہو گئی، اللہ یہ ہمارے کمزور کندھے نہیں اٹھا پائیں گے۔ اپنے کرم سے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ہم تیرے حضور رجوع کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ اپنے کرم سے ہمیں معاف کر دے۔ اللہ ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، ہمارے اوپر کرم فرما، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے کبائر اور صغائر معاف فرما دے۔ اے اللہ، اس وبا کو دور فرما دے۔ اللہ اپنے کرم سے اس وبا کو دور فرما دے۔ اللہ اس ابتلا کو دور کر دے، اس بلا کو دور کر دے۔ اللہ اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہم کمزور ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، مرد و زن، خواتین، اللہ سب تیرے حضور ہاتھ پھیلائے تیری رحمتوں کی بھیک مانگ رہے ہیں، تیری چوکھٹ کے بکاری بن کے تیری دہلیز پہ حاضر ہیں۔ میرے مالک، اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ اللہ ہم نے بہت زیادتیاں کی، اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ اللہ ہم نے گناہ پہ گناہ کیے، ہم نے تیرے لائے ہوئے نظام کو عملاً اپنے ملکوں میں نافذ نہیں کیا۔ میرے مالک، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت، ہمارے زندگی کے سارے اسلوب اور لچھن ایسے تھے جو تجھے ناراض کرنے والے تھے، لیکن مالک تیرے محبوب کی امت ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، کشمیر میں سسکتے ہوئے بچے اور القدس کے اندر روتی بین کرتی ہوئی مائیں، اور جہاں جہاں بھی پوری دنیا کے اوپر امت ظلم اور جبر کے اندر کسی کرا رہی ہے، وہ شام میں ہو، وہ برما میں ہو، وہ دیگر بلاد اسلامیہ میں ہو، جہاں جہاں بھی امت ظلم اور جبر کی باہوں میں کسی کرا رہی ہے، میرے مالک ہم معمول کی زندگی بسر کرتے رہے، اور وہ بچے، بوڑھے، جوان سسکتے رہے، کٹ کٹ کے گرتے رہے، ان کے اعضاء کاٹے جاتے رہے۔
مالک ہماری مجرمانہ خاموشی آج ہمیں پتہ چلا کہ کس طرح موت جب دروازے پہ دستک دیتی ہے تو خوف و ہراس پھیلتا ہے۔ میرے مالک یہ مسلمانوں کو نہیں، اب تو کفار کو بھی پتہ چل گیا کہ کشمیر میں مرنے والے اور فلسطین میں مرنے والے بھی تو انسان تھے، تو ان کا درد شاید مالک وہ بھی محسوس کر لیں۔ لیکن مالک ہم اپنی غلطیوں کا، اپنی کوتاہیوں کا اقرار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ ہم سچے دل سے تیرے حضور توبہ کرتے ہیں، رجوع لاتے ہیں تیرے حضور، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی خطاؤں سے شرمندہ ہیں، کالے دل اور کالے منہ لے کے حاضر ہیں۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں معاف فرما دے، اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہم سے درگزر فرما، ہمارے نامہ اعمال کی سیاہیوں پر عفو و کرم کا قلم پھیر دے۔ اللہ اس ابتلا سے، اس آزمائش سے، اس امتحان سے اللہ ہمیں نجات عطا کر دے، اللہ ہمیں سرخروئی عطا کر دے، ہمیں سرخروئی عطا کر دے، اللہ ہمیں سرخروئی عطا کر دے، اللہ ہمارے خیر نازل کر دے، اللہ چپے چپے پہ رحمت نازل کر دے، اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے۔ میرے مالک ہم نہیں کہتے کہ ہم ان وباؤں کا مقابلہ کر سکیں گے یا ان وباؤں کے ساتھ جنگ کریں گے، مالک ہم کمزور ہیں، تیری طرف سے آنے والی وباؤں ابتلاؤں کے ساتھ نہ ہم جنگ کر سکتے ہیں، نہ ہم مقابلے کی پوزیشن میں ہیں۔ اے اللہ تیرے سے معافی مانگتے ہیں، تیری رحمتوں کی بھیک طلب کرتے ہیں، تیرے سے درگزر کی درخواست کرتے ہیں۔ میرے مالک اپنے کرم سے ہمیں معاف کر دے، اللہ اس بیماری کو اٹھا لے، اللہ اس بیماری کو پاکستان سے، پوری دنیا کے افق سے اٹھا لے، اور اللہ انسانیت کو خوشحالیاں عطا فرما دے، اللہ انسانیت کو خوشحالیاں عطا فرما دے، امت مسلمہ کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے، اللہ امت مسلمہ کو جڑنے کی توفیق عطا کر دے۔ انفرادی اور اجتماعی غلطیوں کی ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ امت کو جڑنے کی اور تیرے محبوب کے لائے ہوئے نظام کو نافذ کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما۔ اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے، کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما، میرے مالک القدس کے سسکتے لوگوں کی مدد فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ بلاد اسلامیہ میں جبر اور ظلم کا جس طرح شکار ہے، اے اللہ ان کو نجات عطا فرما دے، اللہ ان کو خیر عطا فرما دے، اور اللہ بیماریوں میں مبتلا امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے، اور ان سے اس مصیبت کو ٹال دے، اس مشکل کو دور فرما، ہماری گرتی ہوئی معیشت کو مستحکم فرما دے، ہمارے ملک کو توانائی عطا کر دے، ہمارے اداروں کو قوت عطا کر دے، ہماری عوام کو طاقت عطا کر دے۔ اللہ ہمیں اپنے پر توکل اور اپنے پر بھروسہ اور اپنے پر یقین کا جو نور ہے اس کو پختہ تر کر دے۔ اے اللہ کسی تزلزل، کسی ضعف الاعتقادی سے ہمیں محفوظ و مامون فرمانا، ہمارے عقیدوں میں جمال پیدا کر دے، اللہ عقیدہ توحید کو پختہ سے پختہ تر کر دے۔ مالک احتیاطی تدابیر بھی ہم کرتے رہیں اور تیرے حضور دعائیں بھی مانگتے رہیں، تیرے پر توکل اور بھروسہ بھی رہے، اور تیرے حضور گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے رہیں۔ اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہم سب کو اپنی پناہوں کے حصار میں لے لے، اپنی امان میں لے لے، اپنی کرم نوازیوں کے حصار میں لے لے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ میرے وطن کی خیر فرما، میرے ملک میں امن کے اجالے پھیلا دے، یہاں رحمتوں اور کرم نوازیوں کے اجالے پھیلا دے، میرے ملک کو اپنی رحمتوں کے حصار میں لے لے، میرے ملک کی معیشت کو جمال عطا کر دے، اللہ میرے ملک کی معاشرت کو حسن عطا کر دے، اللہ قوم کو سنجیدگی اور متانت نصیب فرما دے۔ اللہ اس وبا اور اس ابتلا کا جو مذاق اڑا رہے ہیں اللہ انہیں سمجھ عطا کر دے، اللہ ان کی بے وقوفیوں کی سزا پوری قوم نہ پانے پائے۔ اے اللہ جب آزمائشیں اور امتحان پھیلتے ہیں اور ہر گھر سے جنازے اٹھنے لگتے ہیں، بند دروازوں اور دریچوں کے اندر بھی موت جا کے رقص کرنے لگتی ہے، کوئی جائے پناہ نہیں ہوتی، تو مالک پھر بے بسی کی عملی تصویر جس طرح انسان بنتا ہے، تو میرے مالک آج لوگ اس حساسیت اور اس نزاکت کا خیال نہیں رکھ رہے اور وہ اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے۔ میرے مالک اس قوم کو چشم بصیرت عطا کر دے، سنجیدگی عطا کر دے، اللہ ان کو متانت عطا کر دے، صحیح معنی میں ایک منظم باوقار قوم بننے کی توفیق دے۔
متواضع اور خاشع قوم بننے کی توفیق دے۔ اللہ تیرے پہ یقین رکھنے والی، تیرے سے ڈرنے والی، محتاط، سمجھدار، تیرے رسول کی تعلیمات پہ عمل کرنے والی ہمیں قوم بنا دے، ہمیں صحیح معنی میں امت بنا دے، باہمی تفرقات سے نجات دلا کے اللہ ہمیں امت بننے کی توفیق دے دے، وحدت کے اجالے ہمارا مقسوم کر دے، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دینا۔ اللہ تیرے ناتواں بندے تیرے حضور تجھ سے مانگ رہے ہیں، کوئی ایسا در نہیں ہے، کوئی ایسی چوکھٹ نہیں ہے جہاں جا کے مالک ہم دستک دیں، جہاں ہاتھ پھیلائیں۔ مالک ظاہری اسباب بھی کٹ گئے، تیرے حضور آ کے ملتجی ہیں، تیری رحمت کے سوالی بن کے تیری دہلیز پہ کھڑے ہیں۔ مالک ہم سب کو اپنی پناہوں کے حصار میں لے لے، اپنی کرم نوازیوں اور اپنی رحمتوں کے اجالوں میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دیں۔ اللہ وہ دن قریب آئیں کہ حرم کے دروازے کھل جائیں، اللہ کعبے کے طواف کی رونقیں بحال ہوں، تیرے محبوب کی چوکھٹ کے در کشادہ ہوں۔ مالک ہمیں تو لگتا ہے کہ تیری ناراضگی اتنی زیادہ ہو گئی کہ تو نے اپنا باب رحمت بند کر لیا، تیرے گھر کے دروازے بند ہو گئے۔ اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اپنے گھر کے دروازے کھول دے، اپنے محبوب کی دہلیز کے دروازے ہمارے لیے کشادہ کر دے۔ اللہ بلاد اسلامیہ کے اندر امت کو صحت، عافیت، خیریت، نور، روشنی، بانک پن، اپنے پہ توکل، بھروسہ، یقین، استقامت جیسی دولتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنا خاص کرم فضل ہم سب کا مقسوم اور مقدور کر دے۔ اللہ یہ جتنے لوگ، یہ جتنے مختلف چینلز اس آواز کو پوری دنیا پر پہنچانے کا ذریعہ بنے، اللہ ان کو اپنی خاص امان نصیب فرما، اللہ ان کی آواز کو مؤثر بنا دے۔ اللہ ہمیں ایک صحیح معنوں میں قوم بننے کی توفیق دے دے۔ اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما، ہمارے بوڑھے ماں باپ کی حفاظت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کی جو ہماری حفاظت کرتے ہیں ان ڈاکٹروں کو، ان طبیبوں کی حفاظت فرما۔ اللہ جو اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر کے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کو اپنی خاص امان میں رکھ دے۔ اللہ پاک فوج کی مدد، نصرت و اعانت فرما، جو اس مشکل گھڑی میں قوم کے ساتھ کھڑی ہوئی اور قوم کی ڈھارس بنانے کے لیے ان کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ اللہ جہاں جہاں بھی حکومتی اداروں سے لے کر کے ایک عام شہری تک ہر ذمہ دار شخص کو اللہ بہتر صلہ اور بہتر اجر عطا فرما، اور جو غیر ذمہ دارانہ عمل اور رویے اختیار کیے ہوئے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ جو لوگ ان حالات کے اندر بھی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، اشیاء میں مصنوعی مہنگائی پیدا کر رہے ہیں اور انسانیت کے لیے زہر کا سبب بن رہے ہیں، اللہ ایسے شر پسندوں سے امت کو بچانا، محفوظ رکھنا۔ اللہ ان کی قسمت میں ہدایت لکھ دے اور وہ دکھ بانٹیں، وہ درد بانٹیں، وہ انسانیت کے تکلیف کے اس لمحے کے اندر ان کے لیے رحمت کا سائباں بن جائیں، نہ کہ اذیت کا سبب اور ذریعہ بنیں۔ اللہ اس امت کو خیر دے، اپنی رحمتوں اور اپنی کرم نوازیوں کے اجالے دے دے۔ تشنا لب چڑیا کے منہ میں گر نمی آ جائے گی، تیرے دریائے رحمت میں مولا کیا کمی آ جائے گی۔ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت سے ہیں، کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ تو نے اگر قوم مسلم کی دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اغفر ذنوبنا واستر عیوبنا وقلب قلوبنا ونور قبورنا وسہل مرادنا ویسر امورنا، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولتلامذتنا ولمن لہ حق علینا ولازواجنا ولاولادنا ولمن لہ حق علینا ولجمیع امت سید الانبیاء والمرسلین، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ۔